وہ کام جو عموماً حلال ہیں، جو میں نے ابھی گنوائے، کاروبار کرنا حلال ہے، سونا حلال ہے، کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، گم شدہ چیز کا اعلان کرنا حلال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسجد میں ان کاموں سے بھی روک دیا کہ یہ مسجد تو بنائی اللہ کے ذکر کے لیے گئی ہے، اس کو اور کاموں کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ ارے جو جائز کام ہے وہ یہاں کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو جن کو شریعت نے ویسے ہی حرام قرار دے دیا ہے، جو مسجد میں وہ کام کر رہا ہے اس کا کیا انجام؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکسمنا میں ایک صحابی حاضر ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کرنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے آلات مزامیر، یہ گانے باجے کے جو میوزک کے آلات ہوتے ہیں، یہ میوزک آپ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ شریعت میں میوزک حرام ہے، آپ نے حرام قرار دے دیا ہے، اور مجھے تو فن ہی یہی آتا ہے، اسی میوزک کی وجہ سے میں روٹی کماتا ہوں اور مجھے کوئی کام ہی نہیں آتا، تو آپ مجھے اس کام کی اجازت دے دیں، کسی اور کو چاہے نہ دیں، کیونکہ مجھے تو کام یہی آتا ہے، اسی سے میں روٹی کماتا ہوں، اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں، تو آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر جلال آ گیا، فرمایا میرے صحابی، تو مجھ سے اس بات کی اجازت طلب کر رہا ہے جس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، میں آلات مزامیر کے خلاف جہاد کرنے کے لیے آیا ہوں، تو مجھ سے اس کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ تو جہاد دشمن کے خلاف ہوتا ہے، تو یہ آلات مزامیر دشمن ہے، یہ موسیقی یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور کس قدر ظلم کی بات ہے کہ جو آج مساجد کو میوزک کی جگہ اور ناچ گانے کی جگہ، اور وہاں باقاعدہ شوٹنگ ہو رہی ہے، عورتیں تیار ہو رہی ہیں مسجدوں میں، اور وہیں ان کی شوٹنگ ہو رہی ہے۔ ابھی یہ چند دن پہلے باقاعدہ وزیر خان کی مسجد کی یہ ویڈیو وائرل ہوئی، مسجد کے اندر۔ میں کہتا ہوں خدا را اللہ کے غضب سے بچو، قرآن دیکھو کیا کہہ رہا ہے، رب تعالیٰ تو فرما رہا ہے اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا الا خائفین، کہ تمہیں تو چاہیے تھا کہ اللہ کے گھر میں داخل ہوتے اور خوف زدہ ہوتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جب داخل ہوتے تھے ان کا چہرہ زرد پڑ جایا کرتا تھا، لوگ پوچھتے اے امیر المومنین آپ کو کیا ہوا ہے، آپ کیسے مسجد میں داخل ہو رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں میں جس کے گھر میں داخل ہونے لگا ہوں مجھے خطرہ ہے کہیں وہ یہ نہ کہہ دے علی تو باہر نکل جا، تیری قدر نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی، نماز پڑھنے کے لیے آ نہیں رہے، اور مسجد کو شوٹنگ ہال بنا رہے ہیں، کس قدر ظلم کی بات ہے۔ اور رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی ارشاد فرمایا لہم فی دنیا خزیون، جو مسجدوں میں غلط کام کرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا شدید عذاب ہے۔ میں حکام بالا کی خدمت میں ادب سے التماس کروں گا خدا را اللہ کے غضب سے بچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈوری تو بندے کی ڈھیلی چھوڑتا رہتا ہے، لیکن جب اس کی گرفت آتی ہے ان بطش ربک لشدید، اس کی گرفت اس قدر سخت ہوتی ہے، بڑے بڑے نمرود، بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے شداد اس کی گرفت سے بچ نہیں سکے۔
نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بندہ حاکم ہے، قیامت کے روز اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم بھی حاکم ہیں، ہم اپنے گھر میں حاکم ہیں، ہمیں ہماری اولاد کے بارے میں، ہمارے بچوں کے بارے میں، بہن بھائیوں کے بارے میں سوال ہوگا، ان کو نیکی کی دعوت کیوں نہیں دی تھی؟ اسی طرح جو ارباب اقتدار ہیں ان سے پوچھا جائے گا تمہاری عوام میں یہ کام ہو رہا تھا، تم نے کیا کیا؟ اس لیے ہم اس بات کی پرزور مذمت کرتے ہیں جنہوں نے ایسا کام کیا اور جنہوں نے اس کے کام کرنے کی اجازت دی، ہم اس کی بھی پرزور مذمت کریں گے